اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، معزز ناظرین، کے نیوز ایچ ڈی کے پروگرام تلاش کے ساتھ میں ہوں محمد رضوان عاجز۔ آپ نے پچھلی ایپیسوڈ میں یہ جانا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو کلیش چل رہا ہے، جو اس وقت اناد چل رہا ہے، جو مسئلہ چل رہا ہے، اس کے بارے میں ہم نے اپنی کوشش کی کہ آپ کو بتا سکیں کہ آخر میں ہو کیا رہا ہے۔ تو مجھے یہ ضرورت پیش آئی کہ میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھوں کہ ایران اور جو امریکہ ہے اس کی یہ جنگ کیا ابھی کچھ دہائیوں سے شروع ہوئی ہے؟ کیا یہ جو معاملات ہیں کچھ دہائیوں سے شروع ہوئے ہیں؟ تو اس کا جواب یقیناً نفی میں ہوگا۔ اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے آپ کو تقریباً 10 صدیاں 10 سینچریز پیچھے جانا پڑے گا، تب جا کے آپ اس کی جو مین وجہ ہے وہ تلاش کر پائیں گے۔ تب آپ جائیں گے، پہنچیں گے نور الدین زنگی کے دور میں۔ جناب نور الدین زنگی نے مسلمانوں کی سربلندی کے لیے بہت کام کیا، بہت سی جنگیں لڑی۔ تب پوری دنیا کے جو صلیبی ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار تھے، اور مسلمان ان سے جو قبلہ اول ہے مسلمانوں کا وہ چھیننا حاصل کرنا چاہتے تھے۔ وہ قابض تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسلمانوں نے اسے حاصل کیا تھا، قبلہ اول کو حاصل کیا تھا، لیکن بعد میں انگریزوں نے، عیسائیوں نے دوبارہ اس پر قبضہ کر لیا، اور انہوں نے اپنا فرض سمجھ لیا، مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگوں کا آغاز کر دیا فرض سمجھ کر۔ اور وہ جنگیں 10ویں صدی، 11ویں صدی عیسوی، 12ویں صدی عیسوی، 13ویں صدی عیسوی تک لڑی جاتی رہیں، اور ان صلیبیوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اگر تھوڑا سا اس سے ہی پیچھے جائیں تو 2 عظیم سلطنتیں موجود تھیں پوری دنیا میں، جن میں ایک کا نام روم تھا اور ایک کا نام فارس تھا۔ روم اور فارس کی جنگ تو ایسے ہی چلتی رہے گی، اور یہ ہو سکتا ہے آئندہ جو آنے والا وقت ہے تب بھی چلتی رہے۔ جو عرب تھے وہ تب بھی ایک مہرہ تھے، عرب آج بھی ایک مہرہ ہیں، عرب تب بھی طاقتور کے ساتھ ہوتے تھے، عرب آج بھی طاقتور کے ساتھ ہوتے جائیں گے۔ لیکن یہاں پہ جو میں مینشن کرنا چاہوں گا، جو بتانا چاہتا ہوں آپ کو، وہ یہ کہ یہ جنگیں ہیں جو امریکہ اور ایران کے درمیان لڑی جا رہی ہے، وہ جسٹ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ نہیں لڑی جا رہی، بلکہ یہ ایک اسی صلیبی جنگ کی کڑی ہے۔ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو جتنا زیادہ ہو سکے نقصان پہنچائے، اور خود منظر عام سے پیچھے رہ کے، اور وہ اس چال میں کافی حد تک کامیاب بھی رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ مسلم کنٹریز جتنی بھی ہیں وہ آپسی جو انتشار ہیں، ان کے آپسی جو لڑائیاں ہیں، آپس میں ہی لڑ رہے ہیں۔ آپ شام کی حالت دیکھیں، شام میں کون لڑ رہے ہیں؟ حکومت کے خلاف جو باقی لڑ رہے ہیں وہ کون ہے؟ وہ مسلمان ہیں۔ جو حکومت ہے وہ کون ہے؟ وہ بھی مسلمان ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ سنی مسلمان ہے اور وہ شیعہ مسلمان ہیں، اور اسی سنی شیعہ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنگ عظیم دوم، جنگ عظیم اول میں ہمفرے نے جو کردار ادا کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ جو کردار صلیبیوں نے مسلمانوں کو توڑنے میں ادا کیا وہ سب کے سامنے ہے، اور آج ہم اسی ان کی چال میں پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ سارا کچھ ہمارے خلاف ہو رہا ہے، وہ ہمارے خلاف کر رہے ہیں۔ امریکہ آج بھی جو لڑائی کر رہا ہے ایران کے ساتھ، وہ لڑائی اس کی صرف جسٹ ایران کے خلاف نہیں ہے، وہ ہمارے جو مسلم کنٹریز ہیں، جن میں گولف کنٹریز لازماً طور پر شامل ہیں، ان سب کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ جنگ صرف ایران کے خلاف ان کی نہیں ہے، نہ ہی وہ مسلمان کا کبھی دوست ہو سکتا ہے، نہ اس کا مسلمان کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ اس کا تعلق ہے تو صرف لڑائی کا تعلق ہے، جنگ کا تعلق ہے۔ صلیب اور اسلام کی آپس میں جنگ جو ہے یہ تا قیامت جاری رہے گی، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کیا کردار ادا کیا۔ فلسطین ہم سے چھینا، یہ امریکہ کی شے پہ چھینا گیا۔ اسرائیل وہاں پہ آباد ہوا، یہودی وہاں پہ آباد ہوئے، امریکہ کی شے پہ آباد ہوئے، لیکن اس کے باوجود ہمارے کچھ بھائیوں نے، عرب ممالک نے خاص طور پر امریکہ کے ساتھ محبت اور دوستی کی پینگیں بڑھائیں۔ افغانستان کے ساتھ جو حشر کیا گیا وہ انہوں نے کیا، امریکنز نے کیا، اس کو ہم بھول چکے ہیں۔ یمن میں جو خانہ جنگی اس وقت جاری ہے وہ یقینی طور پر امریکنز جو ہیں اور جو یہ طاغوتی قوتیں ہیں، باطل قوتیں ہیں، ان کی وجہ سے ہی وہاں پہ جو خانہ جنگی کا اس وقت ماحول ہے، سما ہے، وہ انہی کی وجہ سے ہے۔
عراق کی آپ صورتحال دیکھیں تو عراق میں جو اتنا ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے گئے عراقیوں کے اوپر، وہ امریکنز کی جانب سے توڑے گئے۔ پہلے ہلاکوں نے حملہ کیا، اس کے بعد جو سیاہ ترین تاریخ ہے عراق کی ہسٹری میں، وہ یہی امریکہ کا اٹیک تھا اور امریکہ کا قبضہ تھا۔ عراق، شام، یمن، یہ خطہ پوری دنیا میں خوشحال ترین خطہ تھا، بڑے بڑے امیر لوگ تھے یہ، ان کی حکومتوں کے پاس بہت پیسہ تھا، عوام خوشحال تھی، لوگ ان ممالک کی طرف رخ کر رہے تھے نوکریوں کی خاطر۔ آخر کیا ہوا؟ 2011 آیا اور شام کو خانہ جنگی میں دھکیل دیا، ایسی آگ میں دھکیل دیا کہ شام اس سے نکل ہی نہیں پا رہا۔ یمن کو ایسی آگ میں دھکیل دیا کہ یمن اس آگ سے اب نکل نہیں پا رہا۔ پہلے اسی امریکہ نے ایرانی جو جہاز ہیں ان کے اوپر اٹیک کیا اور الزام لگایا سعودی عرب پہ، تاکہ سعودی عرب اور ایران آپس میں لڑ پڑیں، اور پھر سعودی عرب کے جو وہ ارامکو کمپنی تھی اس کے اوپر اٹیک کیا اور نام دیا اس اٹیک کو ایران کا، تاکہ ایران اور سعودی عرب آپس میں لڑ پڑیں۔ آپ تاریخ میں جھانک کے دیکھیں تو آپ یہ جان جائیں گے کہ کہاں کہاں پر کس طریقے سے انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس فتح کیا، بیت المقدس حاصل کیا، اس کے بعد انہوں نے قسم اٹھائی کہ ہم بیت المقدس کو مسلمانوں سے واپس لیں گے، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ لیکن کیوں کر ہوئے؟ ہماری اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ہوئے، ہماری اپنی آپس میں جو انتشار ہیں ان کی وجہ سے ہوئے، آپس کے جو اختلاف ہیں ان کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے۔ اور آج ہم مسلمان اسی پیج پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہمارا کوئی ایک پلیٹ فارم نہیں ہے۔ ہم آپس میں لڑنا ثواب سمجھتے ہیں، لیکن کافر کے خلاف لڑنا ہمیں امن کے خلاف جو ہے وہ ایک سازش نظر آتا ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان جو اس وقت لٹ رہے ہیں، آپ دیکھیں ایوبی کے دور میں ایوبی نے ایک ہو کر، ایک اکیلا مسلمان 100 کافر پر بھاری ہوتا ہے، لیکن ایوبی نے یہ ثابت کیا کہ اگر جذبہ ایمانی دل میں زندہ ہو، جذبہ جہاد زندہ ہو، تو خدا کی طرف سے نصرت نازل ہو ہی جاتی ہے۔ اس وقت کے جو مسلم بادشاہ تھے، دوسرے علاقوں کے بادشاہ تھے، انہوں نے ایوبی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ ایوبی کے خلاف انہوں نے انگریز کا ساتھ دیا، عیسائی کا، صلیبی جنگوں والوں کا، جو یہ صلیبی ہیں ان کا ساتھ دیا، اور یہی ان کا رول تھا، یہی ان کا اصول تھا کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول۔ آج یہ جنگ ہو رہی ہے ایران اور امریکہ کی، یہ پوری دنیا کو سمجھنا چاہیے، یہ جنگ نہیں ہے ابھی تک، اللہ نہ کرے کہ جنگ ہو، کیونکہ جنگ کسی بھی معاشرے کے لیے اچھے جو بعد میں اثرات ہیں وہ نہیں چھوڑ کے جاتی۔ اگر جنگ ہوگی تو اس میں ہم سب جو ہیں، ہم سب ہو سکتا ہے اس میں پھنس جائیں۔ جنگ کسی بھی قوم کے لیے ایک ڈراؤنے خواب سے کم نہیں ہے۔ جنگ بالکل نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو حقائق ہیں وہ میرا مقصد تھا آپ کے سامنے رکھنا۔ ان یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا، اور ان عیسائیوں نے، ان صلیبیوں نے مسلمانوں کے خلاف کیا کیا۔ اگر ہم یہ بات مسلمان سمجھ جائیں، ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ صلیبی جنگیں کیا تھیں، صلیبی جنگیں لڑنے والے کون تھے، کیوں لڑی گئی، ان کا مقصد کیا تھا، تو ہم آپسی جنگیں بھول کر، میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ جب کافر کی گولی چلتی ہے، دشمن کی گولی چلتی ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ جس سینے پہ لگ رہی ہے وہ ایک شیعہ کا ہے، سنی کا ہے، وہابی کا ہے، دیوبندی کا ہے، اہل حدیث کا ہے، جس فرقے کا بھی ہے، ان کے سامنے صرف مسلمان کا سینہ ہوتا ہے، اور وہ مسلمان کے سینے کو چھل نہیں کرتے۔ لیکن ہم جو مسلمان ہیں وہ آپس میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے، بلکہ یہی فیصلہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ شیعہ کافر ہے، سنی کافر ہے، وہابی کہتا ہے یہ دونوں کافر ہیں۔ بات یہ نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، کوئی اس کے علاوہ معبود نہیں، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہم اس کے بندے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہمارا بنیادی جو
بنیاد ہے ہمارے ایمان کی وہ توحید و رسالت ہے، اور ہم توحید و رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان رکھنے کے باوجود ہم ایمان نہیں رکھتے، اور وہ مجھے اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم آپس میں ہمارا کوئی اتفاق اتحاد بالکل بھی نہیں ہے۔ آج ہمیں آپس میں اتفاق اور اتحاد کرنے کی ضرورت ہے تاکہ باطل قوتوں کے خلاف ہم ڈٹ سکیں، لڑ سکیں، اور مسلمانوں کو وہی عزم شبیری دے سکیں۔ اگر ہم آج بھی ایک ہو جائیں تو کیا نہیں ہو سکتا۔ اقبال نے کہا تھا کہ کاش ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر۔ اگر نیل کے ساحل سے لے کر کاشغر کی خاک تک ہم مسلمان ایک ہو جائیں تو کوئی طاقت ایسی نہیں جو مسلمانوں کو شکست دے سکے، کیونکہ مسلمانوں کا خدا مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں۔ خدا خود اپنی نصرت اتارتا ہے جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں، اور اللہ نے واضح الفاظ میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقہ مت پھیلاؤ۔ کیا ہم ان جو سنہری اسلام کے اقوال ہیں، جو خدا کے فرامین ہیں، کیا ہم ان پہ عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کریں؟ کیا قرآن مجید میں کہیں پر بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو کافر کہیں اور ایک دوسرے کے خلاف رہیں؟ یقیناً نہیں۔ ہمیں اپنے دشمن کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اور وہ یہود و نصارہ ہیں، وہی ہمارے دشمن ہیں۔ مزید اسی موضوع پہ کل انشاءاللہ دوبارہ نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، صلیبی جنگوں کی تاریخ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آپ کا اللہ نگہبان۔ پاکستان پائندہ باد، قائد اعظم زندہ باد۔ اللہ حافظ۔